نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، آج آیت نمبر ہماری 23 ہے، لیکن ہم 22 سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ثم، بلکہ اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ موت دینے کے بعد اور قبر میں اتار دینے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہا ہے کہ ثم، پھر، اذا، جب، شاء، چاہے گا وہ، جی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے گا، انشرہ، اسے اٹھا دے گا۔ نشر سے ہے، کوئی بھی چیز نشر کی جاتی ہے، پھیلائی جاتی ہے، اس کو اجاگر کیا جاتا ہے، سامنے لایا جاتا ہے، کہتے ہیں نا حشر اور نشر، ٹھیک ہے نا۔ کل قیامت کے دن ہر چیز سامنے آ جائے گی، تمام کے تمام انسان جو ہوں گے وہ بنا کپڑوں کے ہوں گے، بے ختنہ ہوں گے، بالکل جیسے پیدا ہوئی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ ہر انسان اس وقت بڑا ہوگا اور اپنے اعمال کا اس کو پتہ ہوگا۔ بچے کو عقل نہیں ہوتی، اپنے اعمال کا نہیں معلوم ہوتا، اور سورج جو ہوگا وہ تقریباً سوا نیزے پر ہوگا یا اتنا ہی قریب ہوگا، اور انتہائی سخت گرمی ہوگی اور تپتی ہوئی زمین ہوگی۔ صرف ہم ایک ایک لفظ سے جو ہے نا وہ قیامت کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کلا، ہرگز نہیں۔ حالانکہ یہ بات کسی کے جواب میں آتی ہے، لیکن یہاں پر سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے، یا آگے کے الفاظ سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز پر ہرگز نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے۔ لما، ابھی تک نہیں، یقضی، اس نے پورا کیا، ما، اس چیز کو جو، امارا، حکم دیا، ہو، اسے۔ کلا لما یقضی ما امارا، انسان نے ہرگز اس چیز کو ابھی تک پورا ہی نہیں کیا جو اس کو حکم دیا گیا تھا۔ یہاں پر سوال یہ آ سکتا ہے کہ الحمدللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، چلو کوئی شخص مکمل طور پر عمل کر رہا ہے، تو یہاں پر معنی یہ ہے کہ جس طرح سے اس کو حکم دیا گیا تھا نا، جو اس کا خشوع و خضوع تھا، جو اس کی پابندی تھی، انسان اس کو نہیں پہنچ، یعنی کہ انسان کوشش کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔ کوشش ضرور کر سکتا ہے، کوشش ضرور کر سکتا ہے، لیکن ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جو نماز ہے وہ 100% پرفیکٹ ہے، کنفرم قبول ہوگی۔ نہیں، ہم امید کر سکتے ہیں، سنت طریقے پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے، کہیں نہ کہیں الفاظ میں ہمارے کمی آ سکتی ہے، خشوع و خضوع میں کمی آ سکتی ہے، طریقہ کہیں نہ کہیں ہم سے کم ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر یہ بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو لوگ احکامات پورے کرتے ہیں ان کے لیے خشوع و خضوع میں کمی ہے، اور جو لوگ دین پر عمل ہی نہیں کر رہے ان کے لیے مکمل طور پر ہے کہ کلا لما یقضی ما امر، ابھی تک جو بھی ہم نے اس کو حکم دیا اس نے ابھی تک پورا ہی نہیں کیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہاں پر جو بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا کہ سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینی ہے، ایمان قبول کرنا ہے، تو اصل جو چیز حکم دی گئی تھی نا وہ پورا ہی نہیں کیا انسان نے۔ یہاں پر میں ایک بات کو ایڈ کروں گا، دیکھیں بہت سارے علماء کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور یہاں پر پھر مثال دی جاتی ہے کہ ایک شخص ہے جو مسجد بنوائی جس نے، یعنی کہ مسجد کو بنوانا بہت بڑا کام ہے، ایک مسجد بنانا بہت بڑا کام ہے۔ اس مسجد میں جتنے لوگ آ کے نماز پڑھیں گے، جتنے عالم یا جتنے قاری امام وہاں پر منتخب ہوں گے، ان کی دعوت سے جتنے لوگ، ہزاروں لوگ مستفید ہوتے ہیں اور دین کی طرف آتے ہیں، اس امام کی وجہ سے، صرف اس مؤذن کی وجہ سے جتنے لوگ نماز کی طرف آئیں گے ان تمام کے تمام لوگوں کا ثواب نیکیوں کا کس کو جائے گا؟ مسجد بنانے والے کو جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ شخص خود نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو یہ مسجد بنوانا اس کو جنت میں لے کے نہیں جائے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ کلا لما یقضی ما امر، اصل جس چیز کا اس کو حکم دیا تھا اس نے وہ تو پورا ہی نہیں کیا، دھیان اس کا کہیں اور ہی ہے، شیطان نے کسی اور راہ میں لگا دیا۔ کھانے کھلا رہا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو کپڑے پہنا رہا ہے بہت اچھی بات ہے، خدمت خلق کے کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عبادات بھی ہیں،
یعنی کہ جو فرائض ہیں، فرائض کے ساتھ خدمت خلق بہت اعلیٰ ہے، لیکن فرائض اگر چھوڑ دیا اور صرف خدمت خلق میں لگ گئے تو یہ بھی بہت زیادہ خراب چیز ہے. اور صرف عبادات میں لگ گئے اور خدمت خلق نہیں کی، یہ بھی انسان کو جو ہے وہ بربادی کا سبب بن سکتی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے کسی شخص کا کوئی شخص مجھے آ کر اپنی مصیبت بتائے اور میں اس کے ساتھ چل پڑوں، حدیث کے الفاظ ہیں یمشی، کہ میں چل پڑوں اس کے ساتھ، یعنی کہ ابھی مسئلہ حل نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ اس سے مسئلے کے حل کے لیے چل پڑوں تو یہ مجھے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں مسجد نبوی میں پورا مہینہ اعتکاف کروں. اللہ اکبر. مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اعتکاف بھی عام مسجد کا نہیں بلکہ مسجد نبوی کا، اور پھر کسی عام شخص کا نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف. کتنے بڑی نیکیاں ہوں گی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ، اور پورے مہینے کا، 10 دن کا بھی نہیں، پورے مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی مصیبت کے لیے چل پڑوں، آگے مسئلہ حل ہو نہ ہو یا کم سے کم اس کا ساتھ دے دوں. تو یہ خدمت خلق آپ دیکھ لیں کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن عبادت کے ساتھ، اور عبادات میں فرائض کے ساتھ. فرائض پورے کریں اور پھر انشاءاللہ وہ تو نوافل تو پھر انسان کی اپنی جد و جہد ہے. تو انسان کو جس چیز کا اصل حکم دیا گیا وہ اس نے ابھی تک مکمل ہی نہیں کرا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسان کے پیدا ہونے پر پیچھے نشانیاں گنوائی تھیں، اب انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پر نشانیاں گنوا رہے ہیں. فَلْيَنْظُرْ، فل پس چاہیے کہ، ینظر وہ دیکھے، الانسان انسان، الی طرف، طعامی کھانے کے، ہی اپنے. بات آ گئی سمجھ میں؟ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہم کر رہے ہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، الی طعامہ، اپنے کھانے کی طرف. اب آپ ذرا نقشہ لے کر آئیے اپنے کھانے کی طرف. ایک پلیٹ میں سجے سجایا آپ کو کھانا مل گیا، مطلب مرغی کا سالن ہے اور ایک روٹی پکی ہوئی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے اور میرا خیال ہے شاید 15 منٹ کے اندر ہم یہ 2 روٹی اور سالن پلیٹ کھا لیتے ہیں، ایک عام طور پر 15 منٹ کے اندر. اب اس کے پیچھے چلے جائیں، یہ بنتا کیسے ہے یہ سالن؟ یہ ایسے ہی نہیں بن گیا. اس میں پانی ڈالا، کچھ مسالے جات ڈلے، اور وہ جو گوشت تھا وہ ڈلا. وہ گوشت کہاں سے آیا؟ وہ مرغی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو انڈے کے اندر رکھا ہوا تھا وہ پھر چوزا بن کے نکلی، پھر اس کی نشنما ہوئی اور پھر وہ کٹی اور پھر وہ صاف ستھری ہوئی اور پھر وہ آئی، اور پھر اگر آگ نہ ہو تو پھر پکے نہیں کھانا. سورج کی روشنی میں کھانے نہیں پکتے. کئی ایک ایسے علاقے ہیں جہاں پر بس وہ انڈا ابل جاتا ہے، پھر یہاں پر پکتا ہے وہ، اور پھر کہیں جا کر وہ کھانا ہمارے سامنے آتا ہے، پھر اس میں ذائقہ آتا ہے. یہ روٹی، اللہ اکبر کبیرہ، گاؤں گوٹ کے لوگ تو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. پیچھے چلے جائیں تندور، تندور سے پیچھے چلے جائیں آٹے کا گننا، صحیح ہے نا، اور پھر اس سے پیچھے چلے جائیں وہ گندم کا پیسنا، پھر اس سے پیچھے چلے جائیں وہ گندم کا اگنا کس طریقے سے، اور پھر اور پیچھے چلے جائیں وہ بارش کا برسنا. اور پھر اس سے پہلے آپ کی زمین بھی جو ہے نا زرخیز ہونی چاہیے. بنجر زمین پہ جتنی بارش کر لیں ہم، پہاڑی زمین پر بنجر سے کچھ نہیں اگتا. یہ تو صرف ہم نے اپنی مثال لی ہے نا، آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کی مثالیں دے رہا ہے. تو کبھی بھی قرآن کی کوئی ایک آیت آئے تو اس کو پریکٹیکلی نقشہ اس کا ذہن میں بٹھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کو سمجھ میں آئے گی. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. انا، یقیناً ہم نے، دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں ایک وحدانیت ہے، ایک اللہ کی حاکمیت ہے. یقیناً ہم نے کیا جو کچھ ہے. سببنا، انڈیلا ہم نے، الماء، پانی کو، صبن، خوب انڈیلنا. انڈیلنا کیا ہوتا ہے کہ کسی برتن سے آپ اس میں اٹھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بادلوں کو بطور ایک برتن سمجھ یہاں پر تصور کروا دیا، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ بارش کا جو سمندر کا جو پانی ہوتا ہے، آبی بخارات بن کے پہلے اوپر جاتا ہے، آسمان میں جمع ہوتا ہے بارش بادلوں کی صورت میں، پھر وہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، پھر جب ٹکراتے ہیں تو پھر وہ بارش بن کے پانی. یہ اس طرح ریسائیکل چلتا رہتا ہے اس طرح پانی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو یا بادلوں کو بطور برتن اور پھر اس کے ساتھ ہم نے انڈیلا پانی کو، زمین میں انڈیل دیا زمین میں. ثم شققنا، پھاڑی ہم نے، الارض، زمین کو، شقن، خوب پھاڑنا. دیکھیں مبالغہ آ گیا، بہت زیادہ کے معنی میں ہے. کس طریقے سے؟ یعنی کہ کوئی بیج آپ نے بو دیا اور اوپر سے زمین کو یوں پیک کر دیا، اب پانی برسا اور پانی اندر زمین نے جذب کیا. پھر آپ دیکھیں گے جب پودا نکلتا ہے نا، نیشنل جیوگرافک چینل میں بعض اوقات کبھی کبھی دکھاتے ہیں پورے پودے کی نا، وہ پوری وہ مہینوں تک کیمرے سے ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اس کو اسپیڈ میں کر کے نا فارورڈ کر کے اور پھر اس کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں کر دیتے ہیں. تو اس میں صاف نظر آتا ہے کہ پانی آیا اور اندر ہی اندر پودا وہ ہوا اور پھر زمین باقاعدہ یوں کر کے پھٹتی ہے. وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اس کو باریکی سے دیکھا جائے باقاعدہ یوں کر کے پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے پھر ایک پودا نکلتا ہے اور پھر وہ پھٹتی چلی جاتی ہے اور پھر وہ پودے کا جو وہ ایک ڈنڈی ہوتی ہے وہ ایک تنا بنتا ہے اور پھر اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خوب پھاڑا زمین کو. فَأَنبَتْنَا، پھر اگایا ہم نے، فیہا، اس میں، حبن، غلہ. غلہ کسے کہتے ہیں؟ اناج. غلہ کھانے پینے کی چیزوں کو، اناج کو، ٹھیک ہے نا. وعنبن، اور انگور، وقضبن، اور ترکاری. ترکاری ہو گئی یا کوئی سبزی ہو گئی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، انگور کا، ترکاریوں کا. وزیتون، اور زیتون، ونخلا، اور کھجور. یعنی کہ یہ چیزیں بطور مثال بیان کی جا رہی ہیں. دیکھو ہم نے یہ چیزیں کھجور کا. اب اگر ہم ان کی ڈیٹیل میں جائیں نا تو پھر ایک لمبی ڈیٹیل ہے. ان کے اندر فائدے بھی بہت ہیں، زیتون میں اور کھجور میں، انگور میں طاقت بھی بہت ہے اور ان کی بناوٹ بھی بہت عجیب ہے. انگور دیکھ لیں آپ کتنا نازک ہوتا ہے، یوں کرو پچک جائے گا. زیتون اس سے تھوڑا طاقتور ہوتا ہے، کھجور اور طاقتور ہوتی ہے. جو سوکھی کھجوریں ہوتی ہیں وہ ایک دم خراب نہیں ہوتی جلدی، لیکن انگور بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وحدائق، اور باغات، غلبن، گھنے، وفاکہتن، اور پھل، وابا، اور چارہ. بس یہیں تک. بلکہ ایک آیت اور، متاعن، فائدے کی چیزیں ہیں، لکم، تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے. دیکھیں یہاں پر ابا ہے نا، یہ وہ ابا اور چارہ. آپ کو پتا ہے گندم میں سے نکلتا ہے نا بھوسا، گندم کے اس میں سے نکلتا ہے نا بھوسا. اسی طرح اور دیگر چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر سے انسانوں کے لیے بھی نکلتا ہے اور بھیڑ بکریوں کے لیے اور گائے بکریوں کے لیے، دیگر مویشیوں کے لیے چارہ بھی نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بطور مثال بیان کیے. اس چیز پر غور کر لیں گے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کو اب اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.